بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چھری سے ہاتھ کٹ جائے اور کوئی دوائی نہ ہو تو ہلدی لگا کر پٹی باندھ دیں، خون بند ہو جائے گا۔ مشہور کہاوت ہے کہ جو اپنے دوست کو قرض دیتا ہے وہ دونوں کو کھو دیتا ہے۔ اگر جسم میں کانٹا پیوست ہو گیا ہو اور نہ نکلتا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ باندھ لیجیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کانٹا نکل آئے گا۔ کھانے کے بعد ایک لیمو کے 2 ٹکڑے کر کے چوسنے سے کھانا جلدی ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ سرمے میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پلکیں لمبی اور کالی ہو جاتی ہیں۔ سر کے درد کے لیے صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھا لیں۔ پیٹ کے درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو حاملہ خواتین سوتے وقت خراٹے لیتی ہیں ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ اس گھر میں سکھ نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیفیں ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں بلکہ خادم ہیں، قاصد ہیں، رب کا پیغام لاتے تھے۔ خود اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا ہے جسے وہبی علم کہا جاتا ہے۔ عام انسانوں کا علم کسبی ہوتا ہے، یعنی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ بواسیر میں امرود کھائیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے ارک کی 2 بوندیں کان میں ڈال دو، درد نہیں ہوگا۔ پانی میں لونگ ڈال کر پینے کے فائدے: آدھے لیٹر پانی میں 5 سے 6 چمچ لونگ ڈال کر پکائیں اور اس میں 1 چمچ شہد ڈالیں۔ یہ پانی پورا دن وقفے وقفے سے پئیں۔ یہ ہاضمے اور معدے کا کوئی بھی مسائل دور کرنے کے لیے زبردست ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے اور پیٹ کی زائد چربی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پیر دھونے کے بعد ایک لیمو کے 2 ٹکڑے کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر لیمو سے پیروں کا مساج کریں۔ لیمو کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے تو 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جلی لگا لیں۔ پاؤں پر سیاہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ مباشرت کے فوری بعد پانی مت پئیں، اس سے دمے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ متلی اور الٹی کیسی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، لیمو کا 1 قطرہ زبان پر نچوڑ دیں اور وقفے وقفے سے زبان پر نچوڑتے رہیں، الٹی بند ہو جائے گی۔ اگر بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو یہ طریقہ آزماؤ، ساری زندگی آپ کے بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور روشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کی بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ ناریل کے تیل سے دانتوں کی صفائی: 1 چمچ ناریل کے تیل سے دانتوں کو دھو لیں۔ 15 منٹ تک ناریل کا تیل دانتوں پر لگا رہنے دیں تاکہ دانتوں میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جائیں اور دانت صاف اور سفید ہو جائیں۔ اونٹنی کا کچا دودھ روزانہ ½ کلو نہار منہ پئیں، کبھی گردوں اور پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جگر کی ہر قسم کی بیماری اور شوگر کے لیے اللہ کے کرم سے 100% فائدہ ہوگا۔ پیاز پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے، مثانے کی بیماری میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ میک اپ کے استعمال سے جھریاں پڑ جائیں تو مٹی کے پیالے میں 1 چمچ بالائی اور تقریباً 3 بادام کی گریاں ڈال دیں اور رات کے وقت چہرے پر لیپ کریں، چھائیاں اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لہسن میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل جراثیم سے پاک خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کی مدد سے چہرے پر پڑے کیل مہاسے دور کیے جا سکتے ہیں۔ نہانے کے دوران پانی میں 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس ملا لیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، کھانا ہضم ہوگا اور جسم میں طاقت آئے گی۔ لہسن کے 1 جوے کو لے کر اپنے دانتوں پر ملنا شروع کر دیں۔ لہسن کے جوے کو استعمال کرنے سے قبل اس پر چند کٹس لگا دیں تاکہ اس میں سے جوس آسانی سے نکل سکے، پھر اس کو اپنے دانوں پر مس لیں۔ کچھ ہی دیر بعد دانے غائب ہو جائیں گے۔ اگر دانے زیادہ بڑے ہوں تو اس کے لیے لہسن کو رات میں چہرے پر رگڑ کر صبح منہ دھو لیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یاداشت کا اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ انگور جسمانی کمزوری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خون کی کمی پورا کرتا ہے۔ کبھی چوٹ لگ جائے اور خون بہنا بند نہ ہو رہا ہو تو فوری چائے کی پتی ڈال دیں، آپ دیکھیں گے جلد ہی خون بہنا بند ہو جائے گا۔ گھر کے شیشے چمکانے کے لیے بھی اس پتی کو استعمال کر سکتے ہیں۔
زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کون سی بیماری میں کیا کھانا چاہیے؟ خشک کھانسی میں کھجور کھائیں، منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کھائیں، جھڑتے بالوں میں تل کھائیں، جگر کے مرض میں سیب کھائیں، بواسیر میں امرود کھائیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، جو بالغ ہونے تک صرف 206 رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی ہڈیاں مل کر بڑی ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ کنویں میں تھوک مت ڈالو، ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اسی سے پانی پینا پڑے۔ انتہائی دبلے افراد کے لیے 40 دن کا ٹوٹکا: دن میں کسی بھی وقت 4 عدد کیلے کو کچل کر اس میں روح افزا شربت مکس کر لیں اور اسے آہستہ آہستہ چمچ سے 15 منٹ میں کھائیں اور تھوڑی دیر بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پی جائیں۔ 40 دن میں جسم صحت مند اور توانا ہو جائے گا۔ ناریل کا تیل اور پیاز ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے۔ دیسی مرغیاں اگر آئے دن بیمار رہتی ہیں تو غور سے سنیں، ان کے پنجرے میں ہر وقت دانہ اور پانی نہ رکھیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ آٹے کو گوندنے کے بعد اس کے ہر طرح اچھی طرح گھی لگا دیں، چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیر نہیں ہوگا۔ برائلر چکن زیادہ کھانے کے نقصانات: پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ برائلر چکن کا زیادہ استعمال وزن بڑھنے کی بڑی وجہ ہے، جسم میں چربی اور کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جو ہارمونز کی خرابی کی بڑی وجہ ہے۔ دہی میں بادام کے چند دانے ملا کر کھا لیں، نظر کی کمزوری اور جسمانی کمزوری ختم ہوگی اور پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ حکماء کا ماننا ہے کہ تم مسکرانا نہیں جانتے تو دکان مت کھولو۔ بینگن سے جلد اور بالوں کو حیرت انگیز طور پر نکھاریں۔ بینگن میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جسم اور جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ بالوں کو بھی مضبوط بناتا ہے، یہ بالوں کی نشوونما کو بڑھاتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے اسے براہ راست بالوں کی جڑوں میں 15 منٹ تک رگڑ سکتے ہیں۔ پیٹ کی چربی بڑھنے کی وجوہات: زیادہ کھانا اور ورزش نہ کرنا، زیادہ چینی والی غذاؤں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، کھانے کے فوری بعد لیٹ جانا، کھانے کے آخر میں پانی پینا۔ بینگن کھانے سے نظام ہاضمہ صاف رہتا ہے، جس سے جلد بے داغ رہتی ہے۔ رات سوتے وقت بھول کر بھی اپنی چارپائی پر پیاز کا ٹکڑا یا پورا پیاز بالکل رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر پیاز آپ کی چارپائی پر پڑا ہوگا تو آپ کو شدید بخار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بچہ دانی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو عورت کو کیلشیم والی قدرتی چیزیں، دودھ، دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اس سے بچہ دانی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور حمل میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ مشہور قول ہے کہ خدا پرندوں کو ان کا کھانا دیتا ہے، لیکن انہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اڑنا پڑتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کر لیا کریں، برتن خوب صاف ہو جائیں گے۔ جو کم سنتا ہو اس سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ جو عورت کھانا پکانے کے دوران یا لطیفو اور یا ودودو کا ورد کرتی ہے، ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پیار، محبت اور سکون آ جاتا ہے۔ ناظرین، جو کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے، ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو، وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائیں۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ سوتی ہیں، وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر سونا چاہیے۔ ناظرین، ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جو عورت چہرے پر زیادہ بھاپ لیتی ہے، وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ ناظرین، خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگاؤ۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو 1 دانہ کھجور کھا لو۔ کاجو، چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے ٹائم بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو
ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے والی عورتوں کے بدن کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ دبے بن گئے ہیں تو کھیڑا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ ناظرین، دہی میں شہد کو ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری سے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہے تو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ انار کے اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہتر ہے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ ناظرین، اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ 7 دن ایک دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھا لو، ہضم ہو جائے گا۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ ناظرین، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ رب کریم نے کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ پٹھوں کی کمزوری یا جوڑوں کا درد ہو تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ اور ٹانگیں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی دل کی تمام بیماریوں اور جسم کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر بخار بہت زیادہ ہو تو چنے کی دال کھانے سے کافی حد تک بخار میں کمی آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گلاس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں اور کچھ دنوں میں چہرہ پتلا اور فریش دکھائی دینے لگتا ہے۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتے ہیں اور افسردگی کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی اور بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔